اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علی بھائی میرا آپ سے پہلا سوال ہے، تھوڑا کرٹیکل ہے، یہ بارہا آپ نے ڈسکس تو کیا ہوا لیکن ایک بار پھر آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لیے عظمت والا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اور آپ خود ثابت کرتے ہو کہ عظمت والا گروہ کوانٹٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ فاتحہ کے لیے۔ ہاں، میں نے یہ جو بات کی تھی نا کہ عظمت والا گروہ کوانٹٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کوالٹی کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ کوانٹٹی کے لیے نہیں ہوتا؟ یہ آپ نے کہاں سے رزلٹ نکال لیا؟ میں نے کہا تھا وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قرائن بتائیں گے کہ یہ ولد الحرام میں حرام کا کیا مطلب ہے اور مسجد الحرام میں حرام کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، لفظ حرام ہی ہے، قرائن بتائیں گے، ابھی ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ ہاں، بس یہ عظیم والا معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ وہاں ہم عظمت والا گروہ اس لیے نہیں مراد لیتے کہ عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گروہ جو خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، تو ہم مولا علی کے ساتھ ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ ہم تو حضرت علی کے مخالفین کو واجب القتل سمجھتے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، اور حضرت علی تو قتل کرنے ہی نکلے تھے نا، ان کو کوئی شیرنی بانٹنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے، تلوار کے ساتھ نکلے تھے نا، حتیٰ کہ دارالخلافہ مدینے سے کوفے شفٹ کرنا پڑا تم لوگوں کی وجہ سے۔ حضرت علی کی یہ کبھی خواہش تھی کہ مدینہ شریف چھوڑ کے جاتے، تم لوگوں نے سکون سے انہیں خلافت نہیں کرنے دی ہے تو وہ نکلے، تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ اور پھر مسلم کی حدیث کہ جو خلیفہ وقت یا امام وقت کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اگر آپ کے بڑے جاہلیت کی موت مرے ہیں اس حدیث کے تحت، تو ہمیں کیوں جاہلیت کی موت مارنا چاہتے ہیں؟ ہم تو خلیفہ وقت سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین۔ جب ہم ان کو مان رہے ہیں اس حوالے سے، تو میرے بھائی ان کے مخالفین کو ہم اب عظمت کا معنی تعداد میں بڑا اسی لیے لے رہے ہیں کہ یہ بات اس وقت اسی طریقے سے ہے جیسے ولد الحرام میں حرام کا مطلب اور ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک، اور مسجد الحرام میں حرام کا مطلب ہے عزت والی جگہ جہاں آپ نے اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا جب مولا علی کے مخالفین کے بارے میں آئے گا نا فئۃ الباغیہ یا عظیم گروہ، تو وہاں عظمت کا معنی وہ تعداد میں بڑھا لیا جائے گا، ورنہ خلیفہ وقت کے خلاف تو انہوں نے خروج کیا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اسٹیبلش ہیں۔ ہماری وجہ سے زیادہ مسئلہ اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کو یہ غم نہیں جا رہا کہ آج تک تو سنیوں نے اہل بیت کو شیعہ کے کھاتوں میں ڈالا ہوا تھا، یہ انجینئر صاحب نے آ کے اہل بیت کو اون کیوں کر لیا؟ بھائی انجینئر صاحب نے اہل بیت کو اون کر کے اہل بیت کے ساتھ کوئی جو ہے وہ احسان نہیں کیا، انجینئر صاحب نے اپنی آخرت کی فکر کی ہے۔ ہاں، ابو ذر غفاری اکیلے فوت ہو گئے ہیں نا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے سچائی میں اور دنیا سے زہد میں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر سے سچا انسان ہی کوئی نہیں ہے، اکیلا مرا ہے نا، کوئی پارٹی لے کے نہیں مرا، نہ اس کے کوئی ہزاروں چاہنے والے اس طرح کے موجود تھے اس زمانے میں، ان کو تو مدینہ بدر کیا گیا تھا، تو اس کی عظمت میں کوئی فرق پڑ گیا۔ تو اہل بیت کے ساتھ آپ نے کربلا میں جو کچھ کیا، اہل بیت کے ساتھ آپ نے تحکیم کے موقع پہ جو دھوکہ بازی کی، اہل بیت کے ساتھ آپ نے امام حسن کو جو قتل کیا، سب مظلومیت کی زندگی بعد میں بھی گزارتے رہے۔ امام زین العابدین بھی شہید ہوئے، امام باقر بھی شہید ہوئے، امام جعفر بھی، امام موسیٰ کاظم بھی، امام علی رضا، یہ سارے ائمہ آپ نے شہید کر دیے، ان کو کوئی حکومتیں نہ ملی بعد میں آنے والوں کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل رحم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ عظمت والے لوگ ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں آپ کی، مجھے ان کی ضرورت ہے، انہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نشت ثانیہ کا آغاز کیا، آپ کہتے ہیں نا خلافت کب قائم ہوگی؟ خلافت اس دن قائم ہوگی جب خلافت ختم کرنے والے مجرم کو کٹہرے میں لا کے آپ کھڑا کریں گے، ورنہ دوبارہ یہ آپ کو مجرمین دھوکہ دیں گے اور دوبارہ آپ کو امام مہدی سے ہٹا دیں گے، یہ کہیں گے مہدی ہم وہ مانیں گے جو بنو امیہ سے ہو۔ اہل بیت کو تو انہوں نے اس زمانے میں نہیں مانا، بنو ہاشم کے خلیفہ کو علی ابن ابی طالب کو انہوں نے مانا نہیں خاندانی دشمنی میں، اب انہوں نے فاطمہ کی اولاد کو کہاں سے ماننا ہے؟ یہ تو فاطمہ کی اولاد کے قاتل ہیں، تو امام مہدی کو انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ امام مہدی کو ہمارے اسٹوڈنٹس نے مانا ہے، انہوں نے لینا ہی نعرہ لا دینا ہے کہ سرکار آ جاؤ
ایڈے کو 4-5 بج گئے جے مولوی انہوں سمجھا دیو, ویسے تو مر جانا, انہوں دی اولاد ہی ختم ہو جانی انشاءاللہ. ناسبیاں دی علمی موت بھی ہوگی, فزیکل موت بھی. دیکھیں کتے کی طرح ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. لوگ صرف 2812 لکھ دیتے ہیں, حدیث بھی پوری نہیں لکھتے, تو ان کی چیخیں آسمانوں کو لگتی ہیں. یہ تھوڑی بات ہے. ہاں میں کہتا ہوں جی کہ امام بخاری اگر قبر سے نکل آئیں تو یہ پہلی ریکویسٹ ان سے یہ کریں گے 2812 کٹو, اور امام مسلم نو کہیں گے 240 کاٹ دو, اور 4776 تو فوراً نکالیں. ہاں ٹھیک ہے, اشارتاً باتیں ہو رہی ہیں, پڑھ لیو خود حدیثاں. چل علی بھائی ایک اور سوال ہے آپ سے. ایک کلپ میں سنا تھا کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا یہ نہیں پتا, بٹ اس کا بینیفیشری کون تھا یہ بتایا تھا. تو ہم اکثر میجورٹی سے سنتے ہیں کہ ان کو زہر ان کی بیوی نے دیا تھا. کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ یا ہم جانے انجانے میں ان کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں؟ نہیں, بیوی نے تو, جو حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں نا, وہ بیوی کو تو بیچ میں لے کے آتے ہیں, کیونکہ روایتوں میں تو حضرت معاویہ کا نام بھی بولتا ہے. تو ان کے پاس پھر چارہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں حاکم میں آیا, مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ وہ جائیداد تھی جو اس نے دیا. تو حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے بیوی کا نام لیتے ہیں. تو بیوی کا تو منکر کوئی بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اسی سے دلوایا گیا تھا. ہاں دلوایا کس نے تھا اس کے اوپر وہ اختلاف کرتے ہیں, تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن شہید ہو گئے. جس شخص نے ان کی شہادت کا غم منایا اس حوالے سے کہ اسے دکھ ہوا, تو یقیناً وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا ہے. اور جو یہ کہے کہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو تم, اور جو انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھنے دے حسن کی شہادت کے اوپر, تو آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ شخص ان کی وفات کے اوپر دکھی ہے یا خوش ہے, مارنے والا ہے یا نہیں ہے. بہرحال مرنے سے خوش ہونے والا تو ہے. ٹھیک ہے, وہ کون ہے, اور جیسا وہ کہتے ہیں نا پی ٹی اے والے, وہ کون تھا. ہاں, اور اس کے جواب میں جو سلیم صافی صاحب نے بھی بڑا پیارا بنایا ہے, وہ کون تھا. تو وہ کون تھا اس کے لیے آپ 4131 پڑھ لیں, لیکن وہاں امام داؤد نے تھوڑا چھپا لیا ہے رجل کہہ کے. اس کے لیے آپ مسند احمد کی حدیث پڑھ لیں. یہ ساری حدیثیں ہمارے 5B میں پڑھ لیں کہ وہ کون تھا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک سوال ہے, یہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے, کہ آج کل کچھ بہنیں ہیں وہ گھروں میں آن لائن جاب کرتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر یوٹیوب ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے, اس کے گوگل پلے اسٹور میں جا کر کوئی ریویو دیتا کہ جی بڑی نائس ایپ ہے آپ کی. اس کا رپلائی کے لیے آپ سے وہ بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ ہم نام تو چینج ہوتا ہے یوٹیوب کی طرف سے مثال کے طور پر رپلائی جا رہا ہے, لیکن کر عورت رہی ہے مرد کو کہ تھینک یو فار دا فیڈ بیک. اس طرح کرنے میں کوئی قدغن ہے یا کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ شکریہ, مطلب کوئی ایک ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ سیکس کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے, پازیٹیولی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر آگے چھپی دوستی نہ ہونا. اسلام نے چھپی دوستی کی بات کی ہے, اور نبی کی بیویوں کو بھی کہا ہے اس طرح گفتگو نہیں کرنی کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے وہ کوئی اس کا رزلٹ نکالے. تو ہم یہ سسٹر سے کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی جواب بھی دینا ہے نا, تو وہ ایسے سٹائل میں, خادم رضوی والے سٹائل میں جواب دینا, تاکہ اس کا کوئی اور مطلب نہ لے, وہ شکریہ کا مطلب شکریہ ہی لے. صحیح. بس ایک اور میرا لاسٹ اور آخری چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے تو اس جائے نماز کے اوپر نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں, نماز پڑھنے میں شرعی گرفت تو کوئی بھی نہیں ہے. کعبہ بھی زمین کے اوپر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ شریف جو ہمارے لیے ایک حرمت والی جگہ ہے, اس کو آپ مصلی کے اوپر لے کے آتے ہیں, تو یہ بھی چانس ہے کہ اس تصویر کے اوپر آپ کا پاؤں پڑے گا, تو اس کی قدر میں کمی ہونے کے چانسز ہیں. یہ اخلاقی مسئلہ ہے, شرعی گرفت اس کے اوپر نہیں ہے. شرعی گرفت کعبے کی طرف تھوکنے کے اوپر, کعبے کی طرف پیشاب کرنے کے اوپر ہے, لیکن ہم نے تو کعبے کی طرف کبھی ٹانگیں بھی نہیں کی. ہم یہ نہیں کہتے یہ ناجائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نارمز کیا ہیں, اخلاقیات کیا ہیں, جس کو وہ امین حسن اصلاحی صاحب غامدی صاحب کے استاد کہا کرتے تھے مزاج رسول, اللہ کا مزاج کیا ہے. تو میں تو قطعاً اس حق میں نہیں ہوں. گنبد خضرا کو میں نبی الاسلام کی مبارک قبر کے اوپر ایک بدعت سمجھتا ہوں, کیونکہ 650 سال بعد رکھی گئی. اس کے باوجود میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مصلی کے اوپر گنبد خضرا بنا ہو کہ میرا پاؤں اس کے اوپر پڑے, کیونکہ اب بہرحال کسی درجے میں رسول اللہ کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہے. تو اس لیے اب تو الحمدللہ یہ رواج ختم ہو گیا, اور اس میں کریڈٹ میں سب سے زیادہ دوں گا الیاس قادری صاحب کو. یہ مہم چلائی انہوں نے تھی, کیونکہ بریلویوں میں زیادہ عقیدت ہوتی ہے نا خانہ کعبے اور مسجد نبوی کے مصلی بچھانے کی. اہل حدیث کو تو پوری سی عقیدت ہے نا, جتنی ہونی چاہیے. تو بریلوی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں بچھاتے تھے. تو الیاس قادری صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ مصلی فریم کرا کے تو آپ لگائیں,
لیکن مصلی آپ سادہ رکھیں, اس سے دل میں عزت کم ہوگی. یہ سارا کریڈٹ اگر ماڈرن ایج میں کسی کو جاتا ہے تو میرے باپا جانی الیاس قادری صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ بریلویت سے یہ آواز اٹھتی تو بریلویوں نے ماننا تھا, ادروائز لوگوں نے کہنا تو کابر نہیں مندے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی ترغیب دلائی. ہم جب دعوت اسلامی میں بھی تھے, یقین کریں ہم نے اپنے مصلے وہ ختم کر دیے تھے جن کے اوپر کعبے کی تصویریں تھیں یا مسجد نبوی کی. میں اس زمانے سے ہی, چکے ہمیں بتایا گیا تھا بھائی اس میں توہین ہو جانی ہے, ہم پیچھے ہٹے تھے, اور بعد میں ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا سٹیپ ہے. باقی جو اس میں غلو کرتے ہیں کہ گھاس کے اوپر آپ نے جوتیاں نہیں رکھنی, بے ادبی ہو جائے گی, وہ تو پھر کل کو آپ کالی سڑک کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے کہ غلاف کعبہ بھی کالا ہے, یہ ذرا غلوف ہے. ہاں اینی میرا بات جاؤ, ٹھیک ہے نا. میں علی بھائی وہ جو سلام پہنچاتے ہیں نا ان کو داڑھ کے نیچے بس لینا ہے, یہ علی بھائی جب بھی میں اکیڈمی آنے لگتا ہوں نا تو آپ کے کچھ چاہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آتے کوئی نہیں ہیں, بس دور سے ایمان بھائی جا کے میرا سلام دے دینا. جن میں ایک خاص ہیں وسیم ادریس بھائی, ان کو کوئی 10 بار میں نے کہا کہ آ جائیں بس میرا سلام دے دیں. جی وعلیکم السلام اجمعین الی یوم الدین, قیامت تک سلام دا جواب دیتا ہے. ہوں آندھا نہ پچھوائی ہو پہنچ رہا ہے. تسی جدو پڑھتے ہو نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو علینا میں ہم بھی آ جاتے ہیں الحمدللہ, عباد اللہ الصالحین میں آپ ہمیں مانے نہ مانے, علینا میں تو ہم آتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کا سلام پہنچ رہا ہے. جزاک اللہ.